months to 1 year of isolation. Yeah, you have to live with the text. That I cannot afford. But when I had time, I have translated 2-3 books. I am working on many ventures as well, and I am planning so many things for these students of us as well. I am planning an internship course, 4 to 6 months internship, and I am going to launch it, a fellowship this year or next year. I am working with 2-3 NGOs, and this translation is an integral part of all these NGOs. We are going to make writers, we are going to make translators from this lot, and they are going to be leading, inshallah, leading translators, leading minds of this generation, not the next generation. I am on so many projects, so that's why I cannot dedicate much of my time to one single project. But I keep on doing it. I keep on doing it. See these projects that I have done, and I'm very happy to tell you that these days I'm working on translation of Dr. Wahid Ahmed's novel Mutriwala. So that is again a big project. I have been working on this so last year, and this is, inshallah, I plan to publish it this year. I'm working on starting my own publications, publishing book for these guys. I have many things in my mind, and I have always, it was a pleasant surprise for me for coming here today and sitting with you people, because it is one thing that I have always had in my mind, of discussing certain goals of me and my NGOs with you people, because you have the lot here. You have the blood and flesh and soul of this work. These are the people who will be leading these intellectual activities of us. This is the think tank. This is the what we say, brainstorming area of our society of the future of today. We can go nowhere without them. Don't depress. Books sell. We'll buy them. We'll sell them. We'll make so many things. We'll make it a culture of this city, inshallah, where everyone will, inshallah, I'll be happy when I'll see guys in metro and in parks sitting and translating in the corners. I'll be very happy that day. You are the editor of Pakistani Literature, the journal which is published by Pakistan Academy of Letters. And you translate, I guess, the works, the indigenous works, into English. So why don't you give these works for the task to our students? I tell you, when I started, I was assigned to do this job. Most of my translators, all of my translators, let me, and I'm very proud of it. In this Pakistani literature, Bacho, this was a special issue of Pakistani literature. This was the first special issue of Pakistani literature, and this is about contemporary short stories of Pakistan. I included Urdu and 8 other languages. Stories from Urdu and 8 other languages are included in this magazine, Pakistani Literature, by Pakistan Academy of Letters. I cannot share with you. I had to do so much effort, but I am very happy that at the end of the day I came with the idea of hiring new translators. There are so many translators. There are 5 to 7 translators in this book, in this anthology, in this magazine, who say this is their maiden work. This is their maiden work. I introduced 7 to 9 new translators in this book, and they were fresh graduates from universities. I couldn't contact numbers, but they are from Islamic universities, and they are other people who never got published in this magazine before this. So this is a new lot. All translators, all my translators in this Pakistani literature are new. This is their maiden publication, so I take credit of it, because I introduced these new people, and this was my passion. I edited each and every word, but you can never claim it is perfect, because there is always a room for betterment. But this is my style. I always think about these students who are learning it, who have first-hand knowledge of it, who have theory of it. This is their right, and inshallah we'll do it. We'll do it combinedly, we'll do it jointly. We'll open new horizons for these kids. We have to do a lot of work. We had to toil while looking for, while making our ways. But now that we are here, we have made it with the blessings of Allah, with the prayers of our parents. We'll never let it be that much difficult for these guys, for these young people, inshallah. ٹھیک ہے بس ایک سوال ان سے پوچھوں گا سوال نہیں ہے بس ایک بات کر کے I hope in the next issue the most of the translators will be from London.
جی انشاءاللہ دیٹ از اسائن ٹو می اگین. میں نے صرف اسپیشل ایشو کے لیے حامی بھری تھی, ریگولر ایشوز میں نہیں کرتا ان کے. جی if you have any query or question, جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت نکالنے کا. Now, dear audience, you may ask the questions as many as you can. Try to be focused and targeted. اور پریکٹیکل کوشچن کیجیے جو واقعی آپ کو پروفیشن کرتے ہوئے آپ کو مشکل لگ رہی ہے, کوئی لفظ کا ہے معاملہ, کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی, تو اس میں سے کیجیے. بسم اللہ. اپنا نام بتائیں اور ڈپارٹمنٹ. السلام علیکم sir. My name is Khizr Ali. I'm a student of Translation Department. I welcome you. And I have got many good points from your conversation. My question is that you mentioned earlier that how we can build objective relations with a language. If we are subjectively good at our target and optional language, so how we can build a good relation with her in a objectively in a way. Objective relationship کا بیٹا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک لفظ, آپ بیٹھ جائیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک لفظ بڑا اچھا لگ رہا ہے, میں شاعر ہوں اور میں ایسٹھیٹکلی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ پہلا کوسچن جو آپ کے الیاس صاحب نے کیا تھا کہ مجھے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے میری چوائس کو. روٹ ٹیکسٹ میں یا روٹ ٹیکسٹ میں کوئی ایسی بات ہے جو میں نے سیکنڈ سورس میں سیکنڈری ٹیکسٹ میں لے کے آنی ہے, اور مجھے ایک لفظ بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن جو اس کنٹیکسٹ میں اس کا میننگ ہے وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا. تو میری اس ورڈ کے لیے لائکنیس, اس کی ساؤنڈس کے لیے, اس کی فونیٹکس کے لیے, اس کی مورفولوجیکل فارمس کے لیے وہ میری پرسنل معاملہ ہے. When I go for replacing it, substituting it into another language, تو وہاں پہ میری وہ پسند نہیں چلے گی. مجھے چاہے جو لفظ اچھا لگ رہا ہے یا میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں مشکل لفظ استعمال کروں یا میں آسان لفظ استعمال کروں, تو اس میں میری مرضی نہیں چلے گی. This is what I say subjective relation with language. Objective relation یہ ہے کہ I have to look at the context of the text. مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کس ٹون کا, کس میننگ کا, کس سینونیمی کا, کس فونالوجی کا ورڈ وہاں پہ کیری کرنا ہے. مجھے میری اپنی پسند ناپسند پیچھے رہ جائے گی. یعنی میرا جذبہ ہے, میرا مطلب میرا ترجمہ کرتے ہوئے ایک کہانی, میری جو چینی کتاب ہے چائنیز شارٹ اسٹوری رائٹرس کی جو کہانی ہے, اس میں ایک کہانی ترجمہ کرتے ہوئے میرا بہت دل کیا کہ میں اس کا اینڈ چینج کر دوں. یعنی دیٹ واز اے ونڈرفل ٹیل, بہت امیجنیٹو, بہت ہی فگریٹو, بہت ہی سمبولک, لیکن اس کا اینڈ اتنا میڈیوکر مجھے لگا, یعنی وہ ایک فیری ٹیل بن کے رہ گئی. I wanted to change the ending, but I couldn't do it. So this is where I say کہ you develop an objective relationship with the text. یا آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی گھسیڑ نہیں سکتے, کوئی بات نکال نہیں سکتے, کوئی ڈال نہیں سکتے. حالانکہ یہ ہوتا ہے, نہیں کرنا چاہیے. وہ ماڈولیشن جو الیاس کہہ رہے تھے, ماڈولیشن جو آپ ہینڈل کرتے ہیں وہ اس کا ایک اور طریقہ ہے. اس کے لیے بھی پھر آپ کو دونوں لینگویجز میں ایکولی ایکسپرٹ ہونا پڑے گا, اسکلفل ہونا پڑے گا. تو یہ ہے میرا معاملہ کہ وہ میرا جذبہ یا میری فیلنگ یا میرا کسی ورڈ کے ساتھ دوستی یا میری محبت کسی لفظ کے ساتھ, دیٹ ڈزنٹ کاؤنٹ اینی مور. وہاں پہ میں ریسٹرکٹ ہوں, آئی ایم ریسٹرکٹڈ ٹو دا آئیڈیا آف دا بیسک ٹیکسٹ. جو فرسٹ رائٹر ہے میں اس کا غلام ہوں وہاں پہ, اور یہی میرا آرٹ ہے کہ اس کی دی ہوئی لمٹ کے اندر میں آئی ہیو ٹو فیشن آؤٹ, آئی ہیو ٹو چیزل آؤٹ دا بیسٹ پریزنٹیشن آف ہز میننگ. تھینک یو. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو ویلکم, آپ کی کنورسیشن کافی ڈیٹیل تھی, جس کے لیے بہت شکریہ. سر میرا یہ خیال ہے جو کہ کافی اممیچور ہے کہ جو ادب ہوتا ہے وہ کسی خاص دور کا اور کلچر کا آئینہ دار ہوتا ہے, جو اکرنس ہو رہی ہوتی ہے اس کانسیکوینسز کا اور اپنے مخصوص دور کا آئینہ دار ہوتا ہے. تو آپ کا یہ نہیں خیال کہ ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کی سورس اور ٹارگیٹ لینگویجز ہیں ان کا آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ کلچرل ایکسپیرینس ہو؟ اچھا, فرسٹ ہینڈ کلچرل ایکسپیرینس رکھنا تو اس لیے مشکل نہیں ہے کہ یو کین ڈو ٹائم ٹریولنگ. بیٹھی تھی کہ اگر میں 15-16 سینچری کا, اگر میں ٹامس مور کی یوٹوپیا کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں تو مجھے 1500 واپس 16 سینچری. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایلیویٹڈ ایکسپیرینس, ایک ڈیٹیلڈ ایکسپیرینس. اس زمانے کی سوشو پولیٹیکل, اس زمانے میں جو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ جو مسائل تھے, جو جھگڑے تھے, آپ یوٹوپیا نہیں سمجھ سکتے, آپ ایسے بھی نہیں سمجھ سکتے.
ट्रांसलेशन करना तो दूर की बात है ना, आप यूटोपिया की बात अब वैसे ही आ गई मिसाल, तो आप वैसे भी नहीं समझ सकते कि वो यूटोपिया टॉमस मोर ने क्यों बनाया, जब तक आपको नहीं पता होगा कि उसके ज़माने में वो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट का क्या झगड़ा था। उसके ज़माने में कैपिटल पनिशमेंट वाज सो इजी टू गिव टू एनीवन, किसी भी बंदे को सजाए मौत दे सकते थे, और वहाँ पे क्या क्या मसाइल थे जो रिलीजियस और पॉलिटिकल डिस्क्रिपेंसीज थी, और टॉमस मोर की अपनी ज़िंदगी कैसी थी। तो आपको अगर ये समझ नहीं आ सकता तो वैसे आप समझ भी नहीं सकते उसकी यूटोपिया को, जो एक बहुत बड़ी किताब है तारीख की। Again, for translating it in Urdu and any other language, you have to, yes, your question is valid. You have to get a quintessential, at least quintessential कह रहा हूँ मैं, detailed ना भी सही, तो you must have a quintessential knowledge, experience of that era, of that age. Yes, that is right. No. जी, anyone else? Assalamu alaikum. Abdul Salam Khan from Simon Smith, well as Chinese language student. सर सब्स्टिट्यूशन की बात हुई थी, उसमें बताया था कि जब लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं अक्सर जो होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, और जैसा कि आपकी किताब है चाइनीज़ लैंग्वेज पे, तो आपको तो पता ही है फिर चाइनीज़ के अंदर मुख्तलिफ जितने कल्चरल एक्सोटिक्स हैं उनके मुख्तलिफ हैं जिनका हमारे कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। तो आप उसमें एक बच्चों के लिए आप कहानी लिख रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट करना है और उसको अपने फेथफुल भी रखना है और ब्यूटीफाई भी करना है, तो आप इसको फिर कैसे टैकल करते हैं चीज़ों को? वो ये आप ठीक कह रहे हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करना उसमें ना, ये आपकी बड़ी मज़ेदार बात है। आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन टू कम अप। अब ये है कि आपने क्रॉस में कहा था कि पोएट्री इज व्हाट इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, ब्यूटी तो उड़ जाती है। अब आगे उसमें अगर ब्यूटी का कोई लेवल कंटेन कर रहा है, रिटेन कर रहा है ट्रांसलेटर, तो ये इसकी एक्सपर्टीज है, उसकी महारत है ब्यूटी ट्रांसलेशन। क्योंकि आप देखें, अब ये बात हमें भी बड़ी मुश्किल से हजम हुई कि शायरी जुबान से, शायरी जज्बे से या ख्याल से नहीं होती, शायरी जुबान से होती है। ये बड़ी कड़वी बात बड़ी देर से हजम हुई हमें भी, क्योंकि हम भी समझते थे कि हमारी बड़ी इश्क बड़ा हुआ है तो वो शायरी में आ रहा है, बाद में पता चला कि वो लैंग्वेज है या बड़ा एक ख्याल है, वो आ रहा है शायरी में। तो लैंग्वेज आपकी स्किल है, वो होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, आप नहीं कर सकते वो ब्यूटी क्रिएट, लेकिन यू कैन टारगेट इट। इसके लिए आपको मैं एक बात बताऊं कि इसके लिए आपको फिगरेटिव लैंग्वेज को हाउ टू टेक्निकली हैंडल फिगरेटिव लैंग्वेज ज़रूरी है। आपको शायरी पढ़ा होना चाहिए, आपको क्रिएटिव लिटरेचर बहुत पढ़ना चाहिए, वर्क्स इन ट्रांसलेशन भी पढ़िए, मैंने बहुत पढ़े, और क्रिएटिव लिटरेचर भी पढ़िए। क्योंकि आपको जो रूट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपने, सेकंड लैंग्वेज में जिसमें आपने एक टेक्स्ट को शिफ्ट करना है, ट्रांसलेट का मतलब आपको पता है कि ट्रांसलेट का बिब्लिकल वर्ड है और इसका मतलब है टू रिससिटेट, यानी जो मरे हुए हैं उनको दोबारा से जिंदगी देना। तो ये जो प्रोसेस है ना पूरा ऑफ गेटिंग, ऑफ कंटेनिंग, ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वन आइडिया टू अनदर लैंग्वेज, वन मीनिंग टू अनदर लैंग्वेज, दिस इज बेसिकली किलिंग इट, फर्स्ट किलिंग इट एंड देन resuscitating it in another language with the soul of your language, with your expertise. ऐसा ही होता है, ये ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन इसका तरीका ये है, बॉटम लाइन, कि जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसकी एस्थेटिक ट्रीटमेंट आपको जुबान की पोइट्री पढ़ के आती है। आपको पोइट्री और क्रिएटिव लिटरेचर बहुत पढ़ना चाहिए, ट्रांसलेशन आपको सेकेंडरी पढ़नी चाहिए, वो भी पढ़नी चाहिए, लेकिन जितनी अच्छी ट्रांसलेशन आप क्रिएटिव लिटरेचर को पढ़ के सीखते हैं वो आप ट्रांसलेशन पढ़ के नहीं सीखते। दो सवाल और होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। Basically, I am not belong from translation department. I basically belongs from IR department. Accidentally, I came here, and after listening to your fruitful speech, so it will become attractive for me. So, can you say, suggest me some most important languages in which very fruitful lectures are very fruitful words are very fruitful stories we can see which language have a future in, like if I would like to translate any language. For example, I want to do translation in Chinese. So what would you recommend that Chinese have any future in like Chinese language? Chinese are working on their future for promotion of their language, that if I do, then my future will be go good as you are doing working or any other language. But no, we see that English is considered as the most international language. But after English, there are many other languages which are approved by United Nations Organization. So kindly suggest me or recommend me 2 or more languages on which I would work for my translation. So thanks so much.
اچھا آپ کا کوشچن بڑا اچھا مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ آئی آر کے بچے میں نے خود پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے فارن پالیسی وغیرہ تو آئی آر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اویئر ہوتے ہیں دنیا میں گلوبلی کیا ہو رہا ہے اور ٹرانسلیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی گلوبلائزیشن سے تعلق رکھتی ہے. میں نے رضا علی خان صاحب بہت بڑے گلوکار ہیں تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا میں نے کہا جی کون سا راگ آپ کو پسند ہے تو انہوں نے کہا جی سارے اور یہ اتنا کمپریہنسو جواب تھا. ساری لینگویجز امپورٹنٹ ہے ہر لینگویج میں فوک وزڈم ہے دنیا کی کوئی لینگویج ایسی نہیں ہے جس میں فوک وزڈم نہ ہو. لینگویج بڑی وہ ہوتی ہے بیٹا جس میں علم کا ذخیرہ زیادہ ہے. ہم نے اردو کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی یہ کی ہے بلکہ بہت ساری کہ ہم صرف ترجمہ کر کے ہی ترجمہ یا ادب شاعری کے ذریعے زبان کو بچانا چاہ رہے ہیں. ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ جب تک ہماری اس میں مروجہ علوم یعنی سائنسز کمپیوٹر فزکس اور راکٹ سائنس تک بھی اور سائیکالوجی تک بھی ماڈرن ڈے کمپیوٹر تک بھی آپ کے پاس اردو میں موجود نہیں ہوگا. کوئی بھی لینگویج آپ انگریزی کہہ لیجیے پولیٹیکل بہت بڑی ڈبیٹ ہو جائے گی. لینگویج از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو پالیٹکس لحاظ آلریڈی مینشنڈ. میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا لیکن لینگویج از اے بیسک ٹول آف ڈسکورس. آپ کا اس وقت دنیا میں ڈسکورسز حکومت کر رہے ہیں. کوئی بھی زبان کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتی ریپلیس ہو جاتی ہے. آپ غور کریں وہی ڈائلیکٹیکل اسٹڈی کی بات ہی میں کرتا ہوں آپ کو. میں یہی بتا کے جا رہا ہوں آج کہ ڈائلیکٹیکل اسٹڈی ہوتی ہے چیزوں کی. آپ غور کریں کہ جس زبان میں علم کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ زبان مر جاتی ہے. پھر جس زبان کا سیاسی اثر و رسوخ کم ہوتا ہے وہ زبان بھی چلی جاتی ہے. کولڈ وار ایرا سے پچھلے 100 سال جو پچھلے ہم نے 50-60 سال پہلے کا وقت گزارا there was a dream of man to coin a lingua franca. پوری ڈیبیٹ ہوئی پھر ایک لنگوا فرینکوا آ بھی گئی جس کا نام اسپرانتو تھا. وہ آ بھی گئی چلی بھی گئی آتی بھی نہیں کسی کو. they claimed کہ یہ لنگوا فرینکوا ہے ساری دنیا یہ زبان بولے گی سمجھے گی لیکن وہ بھی نہیں ہوئی. تو لینگویجز جو ہے یہ ڈائنامزم ہے. اس میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کون سی زبان امپورٹنٹ ہوگی کون سی ان امپورٹنٹ. ہم نے بنایا ہوتا ہے امپورٹنٹ زبانوں کو. ہم آج کالونیل مائنڈ سیٹ سے نکل جائیں تو آج انگریزی کی ہمارے معاشرے میں جگہ نہیں بنتی ہے. ویری سوری ٹو سے ہمارے معاشرے میں ہمارے اکیڈمیا میں جگہ نہیں بنتی اگر آج ہم کالونیل مائنڈ سیٹ سے نکل جائیں. اب اس کی جگہ فرینچ ہے میرے خیال میں جو پچھلے 200-250 سال سے دنیا کی علمی زبان ہے اور عربی کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ ریاستوں کی زبان ہے. چینی دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کی زبان ہے. تو ایکویشنز بہت سمپل ہیں آپ خود بھی نکال سکتے ہیں. آپ کی کیا پرائرٹی ہے بہائنڈ لرننگ اے لینگویج. آپ کی ترجیحات کیا ہے دے ڈیٹرمن کہ کیا امپورٹنٹ ہے. میرے لیے تو زین لینگویج ہی بہت امپورٹنٹ ہے. میرے لیے تو روشسکی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وقی اور چینا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ دنیا کی ایسی یونیک لینگویجز ہیں جن کا باقی جو فیملیز آف لینگویج ہے ان کے ساتھ خاص تعلق نہیں ہے. آخری لوگ رہ چکے ہیں. دنیا ابھی پرزرویشن آف لینگویجز کی بات کر رہی ہے کنزرویشن آف لینگویجز کی بات کر رہی ہے. جس زبان کے 12 بولنے والے بھی باقی ہیں وہ بھی اس وقت میرے لیے ہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پوری اس ڈائیورس کلچر آف دا ورلڈ اللہ تعالیٰ کی اس باغ دنیا کا ایک اہم اینٹ ہے ایک اہم پھول ہے. تو ساری لینگویجز میرے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کمرشلی بات اگر کر رہے ہیں تو میرا کوئی اس میں بہت زیادہ ذہن اس میں نہیں چلتا. میں شعر ادب پھولوں کی خوشبوؤں کی تتلیوں کی باتیں کرنے والا آدمی ہوں. اس بارے میں بات کیجیے. اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور فیصل صاحب سے ہم ان کی ایک بڑی کیٹس کی نظم ہے آن ٹو کریشن ہے انہوں نے اس کو آپ نے لاسٹ کوشچن کریں جی پلیز. Assalamualaikum. My name is Rimsha Shah. I am from BS Translation and Interpretation 6. My question is, how do you think good communication skills can help one in translation? Good communication skills can help one in translation. Yeah. That's a very wonderful question because they are interrelated, very much interrelated. But this is, Rimsha, this is the vice versa as well. A good translator can achieve good communication skills as well. But there's a paradox in it. I don't know. Our friend Yasir Jawad has more than 200 books in translation. Yet he is not very good at communication. But if you have good communication skills right from your academia and your world, the world around you, from your life, you can be a good translator because good communication skills again. What is communication? I ask you in one word. Communication. Communication is communicating your idea to the other person. If you are comfortable at different levels of communication, you see in a day's work you have to communicate on different levels with your parents, with your teachers, with your classmates, with your best buddies. You all the time you change a different variety of language. When you interact with your teacher, you will be speaking in a different style. When you are interacting with your parents and with your siblings, so this communication ultimately leads you to be a good translator because the same form
The same paradigm applies to your translation. When you are doing a legal translation, you cannot fuse poetic or aesthetics or figurative language in it. And when you are doing figurative translation, you cannot use hardcore, tangible words in that figurative language. Literary translation is something else. So you need to have a good insight into communication. You should know how communication works, how things, and how pragmatics of a language come in action. The doing of a language comes in action. So that was a good question. Thank you very much. With all this, we would like to. आपकी कोई शायरी में एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं. एक ये क्वेश्चन जो इलियास ने मुझसे कल परसों भी किया और मेरे अपने जहन में भी ये रहता है और तर्जुमा करते हुए मेरे जहन में भी बहुत मर्तबा ये बात आई कि हाउ टू हैंडल फिगरेटिव लैंग्वेज. ये बड़ा मसला होता है कि फिगरेटिव लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज को हैंडल करना बड़ा मसला होता है. तो इसके लिए मैं आपको एक आखिर में 1 मिनट में एक बात बता देता हूँ. अब फिगरेटिव लैंग्वेज में एक रियायत भी मौजूद होती है. एक अगर उसमें एक मसला है, एक बैरियर है, तो उसमें एक रियायत भी मौजूद है. रियायत क्या है कि फिगरेटिव लैंग्वेज ऑलवेज हैज more than one layers of meanings, more than one code of meanings. तो उसमें आपने करना ऐसे है कि आपने उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है. आपने उसका एक कोरिलेशन यानी एक कोड से एक लेयर को आपने पूरी की पूरी अंडरस्टैंड करना है और फिर उस अंडरस्टैंडिंग को आपने ट्रांसलेट करना है. जब आप उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाएंगे तो फिर उसकी ट्रांसलेशन करना दैट विल बी मोर लाइक ट्रांसलिटरेशन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. आपको उसकी ट्रांसलेशन करना आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप फिर लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं कर रहे. जाहिर है आप वायलेट नहीं कर रहे उसको, बट यू आर टेकिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लैंग्वेज एंड देन यू आर ब्लेंडिंग योर ट्रांसलेशन विद दैट रूट टेक्स्ट एंड विद योर अंडरस्टैंडिंग. देन अल्टीमेटली एक लेवल दे सकते हैं आप. मैंने कुछ नज़में तर्जुमा की, बहुत मुश्किल नज़में थी. वो जब तर्जुमा की तो मेरे दोस्तों ने जब पढ़ी, उन्होंने सारे बड़े राइटर्स हैं और जिस पोइट की वो थी तो उसने खुद पढ़ के कहा, उसने कहा यार ये अब मैं ये तो समझ आ रही है, उर्दू में ये नज़म समझ नहीं आ रही थी, इंग्लिश में समझ आ रही है. इट वॉज अ मिस्ट्री फॉर मी. तो मैंने फिर इसको एक्सप्लोर किया, मैंने कुछ दोस्तों के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा भैया आपने समझ के तर्जुमा किया ना, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसकी ट्रांसलेशन में आएगी. दैट वाज अ फाइंडिंग फॉर मी. तो आपके लिए भी रिमशा ये है कि आप टेक्स्ट को समझने पे ज़्यादा जोर दीजिए और समझने में सबसे बड़ी चीज़ समझनी क्या है ये भी बता देता हूँ. ये आप लिख दीजिए अपने जहन पे. सबसे ज़्यादा जो चीज़ समझने वाली होती है और मुश्किल होती है और ज़रूरी होती है वो उसका कंटेंट नहीं होता, वो उसकी टोन होती है. वो उसकी टोन होती है. आपने उस टोन के अकॉर्डिंग जो वर्ड आ रहा होता है, वन वर्ड हैज 10 सिनोनिम्स. थिसॉरस आपको बहुत सारे वर्ड दे देगा. हाँ, ट्रांसलेटर वहाँ पे आता है आगे जहाँ उसको ये सेंस होता है कि उसने उस 10-12 वर्ड्स के थिसॉरस में से कौन सा एक वर्ड चूज करके लगाना है, वहाँ पे प्लेस करना है. तो ये आपको सेंस, आपको टोन ऑफ द टेक्स्ट देगी. तो ऑलवेज लुक फॉर द टोन ऑफ द टेक्स्ट. यानी जो मैं पहले से बात कर रहा हूँ कि एक टेक्स्ट को एंजॉय करें, पढ़ने, आप उसको समझे बाद में लेकिन आप उसको एंजॉय करें, आप उसको मेक इट अ फन थिंग. थोड़ा सा अगर आप अपनी इस पॉइंट में से हमें कुछ सुना दें. ये जॉन कीट्स की पोइम थी. मैंने आज से 20-22 साल पहले वही रातें जाग जाग के तर्जुमा की. तो ये यहाँ नमल के तख्लीकी जो ये जॉन कीट्स की पोइम और ट्रेडिशन है, बहुत मशहूर पोइम है, आपके टीचर्स ने आपको इसके बारे में बताया होगा कि कहा जाता है कि वो ये नज़्म में लिख देता तो वो बहुत बड़ा शायर होता, सबसे बड़ा शायर. इसका आखिरी कांटो है जो शुरू होता है कि हर्ट मेलोडीज आर स्वीट. नहीं, एक इसका हर्ट मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ट आर स्वीटर. ये तर्जुमा है, दरमियान में इसकी एक लाइन है, एक कपलेट है, हर्ट मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ट आर स्वीटर. तो इसका मैं शुरू से एक दो अशार शुरू से सुना देता हूँ, फिर आखिरी कांटो पे आता हूँ कि कोई थोड़ा सा बन जाएगा इसका. वो इसकी लाइन थी गिरफ्तार की कि दाउ स्टिल अनराविश्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस. तो यहाँ से शुरू हुआ कि ऐ चैन की दुल्हन तेरी दोशीज़गी मुदाम, परवरदाए खामोशियो हंगामे सहलगाम, परवरदाए खामोशियो हंगामे सहलगाम, ऐ दश्त आशना तेरा ज़ौक़े सुखन सजिल, ऐ दश्त आशना तेरा ज़ौक़े सुखन सजिल, कुल गुफ्तनी के शायरे यूनानो रूम राम. और वो जो लाइन्स थी कि हर्ट मेलोडीज आर स्वीट
but those unheard are sweeter. تو اس کا ترجمہ میں نے کیا کہ شیریں بہت ہے گرچہ سرود شنیدہ بھی، شیریں بہت ہے گرچہ سرود شنیدہ بھی، شیریں تر ہے جو نہ ہوئے حرف کے غلام، شیریں تر ہے جو نہ ہوئے حرف کے غلام. اور اس کے آخری کانٹوں میں پیش کرتا ہوں جس میں اے دل فریب، آخری کانٹوں میں. اب اس میں یہ اس نظم کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے 4 سٹینزاز میں پوئٹ جو ہے وہ اس گریشن ارن سے ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے سمجھ لیں، تو اس برتن کے اوپر انکارونگ ہوئی ہے اور وہ پوئٹ اس سے کوسچنز پوچھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس نے کیا جواب دینا ہے. لیکن آخری سٹینزا میں پوئٹ اس پوٹ کی طرف سے، اس ارن کی طرف سے خود جواب دے رہا ہے. یہ وہ آخری کانٹو اس کا کنکلوڈنگ سٹینزا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے دل فریب ظرف تو یونانگی کا جام، اے دل فریب ظرف تو یونانگی کا جام، یونانگی شراب بجھی تیرے بے نیام، تیرے بدن میں کھب کے امر ہو گئے تمام، یہ مرد مرمرین یہ حسینہ نے لالا فام، یہ سبز سبز ٹہنیاں یہ مسلی مسلی گھاس، تو پھول پھول اوڑے ہوئے دلقے غنچہ کام، اے پیکرے خاموش تیری دید نے دیا. اب وہ ارن خاموش ہے تو اس سے یہ پوچھ رہا ہے سوال، اے پیکرے خاموش تیری دید نے دیا، پہنائیے ابد میں خیالات کو خرام، اے حرف سرد تیرا سمے لازوال ہے، اے حرف سرد تیرا سمے لازوال ہے، وہ آ رہے گی صبح جوانی کو مرگ شام. آخر میں یہ کہتا ہے ایک لائن جو بہت امورٹل لائن ہے اس کی کہ بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ بیوٹی، دیٹ از آل یو نو آن ارتھ اینڈ آل یو نیڈ ٹو نو. وہ آخری لائن ہے اس کی، وہاں تک ہم آ رہے ہیں. وہ آ رہے حرف سر تیرا سمے لازوال ہے، وہ آ رہے گی صبح جوانی کو مرگ شام، ہر نسل ثانیوں میں بٹی آئے جائے گی، ہر نسل ثانیوں میں بٹی آئے جائے گی، لمحوں کے آدمی سے رفاقت تیری مدام، ہم رفت ہو رہیں گے. وہ کہتا ہے when old age shall this generation grow, thou wilt remain in the midst of other woe, and then a friend of mankind to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty, that is all you know on earth and all you need to know. ہم رفت ہو رہیں گے تو آئندگی کو تو باقی رہے گا اور کہے گا یہی پیام، جو حسن ہے وہ سچ ہے، جو سچ ہے وہ حسن ہے، جو حسن ہے وہ سچ ہے، جو سچ ہے وہ حسن ہے، جانو تو جان اتنی ہے باقی خیال خام. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا جو فارمل دورانی ہے وہ ختم ہوا. میں ابھی آپ لوگ بیٹھیے، میں ڈائریکٹر ٹی این آئی ڈاکٹر فرحان لبنا کو خاص کرتے ہوئے اسٹیج پہ تشریف لائے اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائے اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کو شیل بھی پیش کریں. جی
سورس لینگویج اور ٹارگیٹ لینگویج آنا چاہیے، بلکہ میں اس میں اضافہ کروں گی کہ سورس لینگویج اور ٹارگیٹ لینگویج کے پلس آپ کو ٹارگیٹ لینگویج جس میں کر رہے ہیں اس کا کلچر سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ کلچر سے آپ کو محاورات کے جو الفاظ ہیں تب سمجھ آئیں گے، اور اس کو کلچر کو کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کا لٹریچر زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس چیز کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں، تب آپ کو جا کے اس کے اوپر گرپ حاصل ہوگی، کیونکہ کلچر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ جا کے ٹرانسلیٹ کر سکیں گے الفاظ یا جو ٹیکسٹ آپ کے ہاتھ لگا ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے افکار اور اپنے خیالات اور ان سب چیزوں کا ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تبادلہ کیا، اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں یہ بھی انشاءاللہ کچھ خبریں شیئر کروں گی کہ ساروں کے کنسرن تھے کہ آگے ہماری انٹرنشپ کا کوئی ایشو نہیں ہے، آگے ہمارے پاس پروجیکٹس ہم نے کرنے ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے میری الحمدللہ 2-3 جگہ پہ بات ہو چکی ہے، NGOs کے ساتھ ہو چکی ہے، UN آفیسز میں ہو چکی ہوئی ہے، PTV ریڈیو پاکستان سے بھی ہمیں اپروول مل گئی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ دیں گے پروجیکٹس، اور ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو ٹرانسلیشن، وائس اوور، ڈبنگ سارے کریں گے۔ اور کل میرے ان کے ساتھ اور 2 کمپنیاں انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں، ان لوگوں نے بھی ہماری جو 5 لینگویجز کی جو 7 اور 6 کے اور 8 کے جو سیمسٹر کے جو کمنگ میں بچے ہوں گے، ان کا انشاءاللہ جولائی میں جو 8 ویکس کا میں نے ان کا انٹرنشپ کا کر لیا، اور ان کو ہم انشاءاللہ جو ہی پیپر اینڈ ہوں گے ان کا انٹرنشپ کر دیں گے اور ان کو سارے پروجیکٹس دیں گے، تاکہ ان کو ایٹ لیسٹ انٹرنشپ کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ ملے گا، تاکہ ان کو فیوچر میں کام دے گا۔ اور میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ظاہری بات ہے اچھے لگے تو ہم ان کو وہیں پہ جاب آفر بھی دے دیں گے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے ٹرانسلیٹرس کی، اور خاص کر عربک، چائنیز میں اور فرینچ میں انہوں نے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا 20 جون سے آپ لوگوں نے ان کو ساتھ کہا ہے 20 جون اینڈ ٹل 5 ستمبر تک ان کے آپ کا انٹرنشپ ہوگا، اور اگر ظاہری بات ہے ہاؤ یو پرفارم دیئر وہ آپ کی جاب کنفرمیشن ہوگی۔ اس لیے میں انشاءاللہ ٹائم آپ لوگوں کا مزید نہیں لیتی ہوں، کیونکہ سب نے بھی جانا ہے اور بسز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، اور بہت بہت شکر گزار ہے، اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کو شیٹ پیش کریں۔ اب گروپ فوٹو کے لیے جو فیکلٹی اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اوپر بھی تشریف لائیں اور نیچے بھی۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور آپ نے سنا۔ امید ہے کہ یہ مستقبل میں بھی ہم اس سرگرمی کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ I guess سارے یار سن عبداللہ جی دوستو، اس وقت ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک روزہ سیشن ہے، ٹاک سیشن ہے، آپ نے سنا۔ اس وقت گروپ فوٹو جو ہے وہ بن رہا ہے، اور گروپ فوٹو میں تمام فیکلٹی کے اسٹوڈنٹ اور HODs اور رائٹر منیر فیاض اس وقت ان کے ساتھ پکچر بنائی جا رہی ہے۔